इसकी खूबसूरती का पूरे मोहल्ले में चर्चा था। जब कभी भी खूबसूरत बच्चियों का जिक्र होता तो रजी भाई की बेटी जेबा का नाम सरे फहरिस्त आता। कुछ लड़के जेबा को मलका हुसन भी बोलते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मलका हुसन ही नहीं बल्कि मलका किरदार भी थी। आज तक कोई अच्छा बुरा दोस्त या दुश्मन जेबा के किरदार पर उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सका। जब वो 11 साल की थी, इसकी माँ का साया इसके सर से उठ गया। रजी भाई साइकिल से करियाने का माल दुकानदारों को सप्लाई करते थे, मगर जब से बीवी ने दुनिया को लब्बैक कहा, सप्लाई का काम छोड़कर छोटी सी बैठक में करियाने की दुकान खोल ली। जब इनकी बीवी जिंदा थी तो इन्हें कोई फिक्र नहीं थी कि घर किस वक्त आना है, मगर अब बेटी साथ है और आज के दौर में जिसके घर बेटी हो और वो भी बगैर माँ के, तो बाप को बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता बेटी 18 साल पार कर चुकी थी। जेबा ने एक माँ का किरदार अदा किया, जैसे एक माँ घर का ख्याल रखती है। रजी भाई को अपनी बेटी पर फख्र था। इन्हें अपनी बेटी को देखकर खुद पर बहुत रश्क होता। रजी भाई की यही तमन्ना थी कि कोई रिश्ता मिल जाए ताकि अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकें। उनके माली हालात भी ठीक नहीं थे। वैसे दाल रोटी में कोई घाटा न था, मगर बेटी की शादी में कुछ न कुछ खर्चा जरूर होता है। यूं तो रजी भाई ने पहले कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, मगर बीवी की बीमारी में सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ा बहुत कर्जा हो गया था जो उन्होंने रफ्ता रफ्ता चुका दिया, मगर अफसोस इस बात का था कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी इनकी बीवी की जान न बच सकी। एक दिन इनके पड़ोस में अरशद भाई इनके पास आए। सलाम दुआ हुई, फिर उन्होंने पूछा, बेटी के हाथ कब पीले कर रहे हो? रजी भाई ने एक लंबी सांस ली जिसमें कर्ब, बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने अरशद भाई की तरफ देखा और बोले, कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को रुखसत करना नहीं चाहता? मगर भाई, देने के लिए भी तो कुछ हो। यहाँ तो जो कुछ भी था बीवी के इलाज पर खत्म हो गया। रजी की बात सुनकर अरशद भाई बोले, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आपकी बेटी में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। एक लड़का है मेरी नजरों में, बहुत नेक है, नमाज रोजे का पाबंद है, मगर पैसे वाला नहीं। किराए का ऑटो चलाता है, वालदैन का इंतकाल हो चुका है और अकेला रहता है। एक छोटा सा मकान है, मगर इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को वो सब कुछ मिलेगा जो एक बीवी का हक होता है। और वो कुछ नहीं मांगते। इसकी सोच इस्लामी सोच है। जहेज लेन देन 1% भी अच्छा नहीं मानता। अगर तुम कहो तो मैं इससे बात करूं। मेरी पूरी गारंटी है इसके अच्छे किरदार की। रजी ने कुछ देर न लगाई और हाँ कह दिया। देखते ही देखते बेटी की रुखसती भी हो गई। वक्त गुजरता गया। रफ्ता रफ्ता 5 साल गुजर गए। जेबा को 5 सालों का पता भी ना चला कि कैसे गुजर गए। इसके शोहर ने इसे पलकों पर बिठा कर रखा। जेबा ने भी बीवी का फर्ज अदा करने में कोई कसर न छोड़ी। अब वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक बेटा 3 साल का और बेटी 1 साल की, मगर आज भी वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इत्तेफाक बात ये, दोनों बच्चों की पैदाइश की तारीख एक ही थी। जेबा ने सोचा कि बच्चों की पैदाइश के दिन वो कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएगी। इसने अपने शौहर के सामने ये बात की तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई। इससे अच्छा लगा इसकी बीवी गरीबों के लिए हमदर्द है। इसके शौहर ने एक दिन पहले घर के पीछे रहने वाले गरीब लोगों को गिनती करके हिसाब लगा लिया कि कितना खाना बनाना है। अगले दिन वो खाना खुद तकसीम करके आया। इसके बाद भी कुछ खाना बच गया। जेबा के शौहर ने कहा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर फ्लाई ओवर के नीचे रात में कुछ गरीब लोग बसर करते हैं। मैं ऑटो से जाकर खाना इन्हें देकर आता हूँ ताकि वो अपना पेट भर लें। ये कहकर जेबा का शौहर खाना ऑटो में रखकर चला गया। आधा घंटा गुजर गया मगर वो वापस न आया। जब 1 घंटा गुजर गया तो वो परेशान होने लगी। इतने में 2 पुलिस वालों ने जेबा का दरवाजा खटखटाया। जब वो बाहर आई तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या आपका नाम जेबा है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा नाम ही जेबा है। क्या आपके मियाँ ऑटो चलाते हैं? जी जी, वो ऑटो चलाते हैं। मगर आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा कि आपकी मियाँ की ऑटो की टक्कर एक ट्रक से हो गई है और वो अस्पताल में है। आप हमारे साथ चलिए। इस वक्त जेबा के घर में एक पड़ोसन थी। जेबा ने अपने बच्चे इस पड़ोसन के हवाले किए और खुद अस्पताल पहुंच गई।
اپنے شوہر کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے میاں سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس میری ایک بات یاد رکھنا، بچوں کا بہت خیال کرنا اور انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اس سے پہلے کہ زیبا مزید کچھ پوچھتی، اس کا شوہر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ زیبا نے فون کر کے اپنے والد کو اپنے شوہر کی موت کا بتایا تو انہیں اپنے داماد کی موت کا سن کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹی میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، مگر زیبا نے منع کر دیا اور کہا آپ وہاں بھی تو اکیلے رہتے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ رضی بھائی نے اپنا مکان خالی کر کے بیٹی کے گھر منتقل ہو گئے اور کچھ کام کر کے اپنا، بیٹی کا اور نواسوں کا کفالت شروع کر دی۔ ابھی انہوں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک سینے میں درد اٹھا۔ زیبا جب تک انہیں پڑوسیوں کی مدد سے اسپتال لے جاتی، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زیبا پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ ہوتا گیا، مزدوری کرے بھی تو کیسے کرے، گھر پر بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ زیبا کی ایک ملنے والی نے اسے مشورہ دیا کہ آدھا کلومیٹر دور ایک بہت بڑی عمارت بن رہی ہے، وہیں میں بھی کام کرتی ہوں، ٹھیکیدار بہت نیک انسان ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کرو، وہاں کوئی خطرہ نہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتی ہوں، اگر تم تیار ہو تو کل میں بات کروں گی، پرسوں سے تم کام پر آ جانا۔ زیبا تیار ہو گئی، تیار ہونا ہی تھا کیونکہ بچوں کو جو پالنا تھا اور مکان بھی کرائے کا تھا۔ کچھ دن تو زیبا ٹھیک ٹھاک کام کرتی رہی، مگر ایک دن چکرا کر گر پڑی۔ اس کی دوست نے اسے سنبھالا۔ اس نے محسوس کیا کہ زیبا کا جسم بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ ٹھیکیدار سے بات کر کے اسے گھر لے آئی۔ اسی طرح اسے 8-10 دن گھر پر ہی گزر گئے۔ بڑی مشکل سے وہ دوبارہ کام پر گئی۔ اتفاق سے اس دن ٹھیکیدار کا مالک آ جاتا ہے۔ جب اس کی نظر زیبا پر پڑی تو اس نے ٹھیکیدار سے زیبا کے بارے میں معلوم کیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے اور آج 10 دن کے بعد بیماری کے بعد کام پر آئی ہے، تو مالک نے بہت افسوس جتایا اور ٹھیکیدار سے کہا کہ اگر یہ کھانا بنانا جانتی ہے تو میرے گھر پر آ جایا کرے، ہم صرف 3 لوگ ہیں، ہم اسے تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا دیا کریں گے۔ ٹھیکیدار بولا اس بیچاری کو تو بچوں کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ میرے گھر میں خالی پڑا ہے، بچوں کو وہی رکھ لے گی، شام کو بچوں کو واپس لے جایا کرے۔ صاحب یہ تو بہت اچھا ہوگا، ایک غریب کی مدد ہو جایا کرے گی۔ ٹھیکیدار نے زیبا سے بات کی تو زیبا مان گئی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کر سکے گی۔ اس کے دن سکون سے گزرنے لگے۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، تبھی مالکن نے آ کر کہا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، صاحب کو بولنا میں شام تک آ جاؤں گی اور دوپہر کے کھانے میں میرا انتظار نہ کریں۔ دوپہر کے وقت مالک گھر میں داخل ہوا تو زیبا نے ان سے کہا کہ مالک شام تک آ جائیں گے۔ جب وہ کھانا کھا کر گھر سے باہر جانے لگا تبھی اس کی بیوی نے اسے فون کیا کہ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ دوپہر کو زیبا اپنے کمرے میں بچوں کو کھانا کھلا کر سلا رہی تھی کہ کوئی پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی زیبا نے واپس مڑ کر دیکھا تو اس کا مالک پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اس سے کہا تم بہت خوبصورت ہو، اگر تھوڑا حسن ہمیں بھی مل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زیبا کو باہوں میں لینے کی کوشش کی۔ زیبا نے ایک تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا، صاحب ہم غریب ضرور ہیں پر عزت دار ہیں۔ جیسے وہ جانے لگی تو مالک نے گال سلاتے ہوئے کہا تجھے اس تھپڑ کی قیمت چکانا ہوگی، تجھے میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا، پیسے بھی نہیں تھے جو بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکے۔ اسی طرح رات گزر گئی، لاکھ کوشش کے باوجود کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ ماں کی ممتا تڑپنے لگی اور بچوں کی بھوک کی شدت حد سے بڑھ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، خاص طور پر چھوٹا بچہ، اگر اسے دودھ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ پڑوس میں بھی گئی، لیکن وہ بھی بیچارے غربت کے ستائے بمشکل آدھا کپ دودھ اور روٹی ملی۔ جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی وہاں کے ٹھیکیدار نے بھی اس کو کام نہ دیا۔ بے بس لاچار ماں کے بچے نیم جان ہو چکے تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس کے مالک نے کیا کہا تھا کہ تجھے ایک دن میرے پاس چل کر آنا ہوگا۔ بچوں کو بھوکا مرنے سے بچاتی ہے یا اپنی عزت بچاتی ہے۔ مرتے وقت شوہر کو وعدہ کیا تھا
کہ بچوں کی کفالت کرے گی، مگر کیا کرے۔ آخرکار وہ اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی، جا کے دروازے پر دستک دی۔ مالک نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا زیبا تم ضرور آؤ گی۔ زیبا نے کہا، میرے بچے 3 روز سے بھوکے ہیں، مجھے کھانا چاہیے۔ ہاں ہاں، کچن میں جو کچھ ہے وہ لے جاؤ۔ زیبا کچن میں جا کر دودھ، توا روٹی، سب کچھ ایک ٹوکری میں ڈال کر جیسے ہی نکلی، مالک نے اسے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، مگر ابھی مجھے جانے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مالک بولا، نہیں، میں کبھی ایڈوانس نہیں دیتا اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی قرض رکھتا ہوں، مزدور کو مزدوری کام ختم ہوتے ہی دیتا ہوں۔ اتنا کہتی ہی زیبا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ پھر کیا تھا، عورت کی عزت تار تار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جب راشن ختم ہو جائے تو چلی آنا، میں مزدوری میں کنجوسی نہیں کرتا۔ زیبا جلدی سے اپنے گھر گئی۔ ابھی وہ بچوں کو کھانا کھلا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والے تھے اور ان کے پیچھے اس کا مالک کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اسی عورت نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ زیبا نے کہا، میں نے چوری نہیں کی۔ مالک نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے ٹوکری میں آ کر دیکھا تو اس میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ مالک بولا، یہی میرے پیسے ہیں، میں نے اسے کھانا کھانے کا کہا تھا، مگر یہ نمک حرام پیسے چرا لائی۔ پولیس والوں نے زیبا کو پکڑ کر تھانے میں لے گئے اور اپنی منمانی کر کے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری بھاگتی بھاگتی اپنے گھر پر آئی۔ بچے رو رو کر سو چکے تھے۔ آج زیبا بہت بہت بے بس تھی۔ اسے اس معاشرے سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ آج وہ اپنے رب سے یہی شکوہ کر رہی تھی کہ اے میرے اللہ، اگر اولاد دے تو غریبی نہ دے، ورنہ یہ انسان صرف نما جانور عورت کی عزت کو اسی طرح نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے کے ارد گرد ایسے لوگوں کی مدد ضرور کریں تاکہ روز محشر ہم سے ان کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔